الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفراته الله 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 الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم و صرف کے 7ویں باب اجوف کے سبق نمبر 14 میں خوش آمدید. آج کے سبق میں ہم لم یکو اور استطاع والا قانون پڑھیں گے. 7واں باب اجوف ہے، سبق نمبر 14 ہے لم یکو اور استطاع والا قانون. دیکھیں یہ جو قانون ہیں یہ قانون شاذ قوانین میں سے آتے ہیں. جو اس سے پہلے آپ نے قانون پڑھے ہیں سبق نمبر 13 تک، وہ تمام قانون وہ ہیں جو کثرت استعمال بھی ہے ان کا اور ان کا اصول اور ضابطہ بھی ہے. لیکن یہ جو دو قانون ہیں یہ قانون عام طور پہ قوانین کے ساتھ ذکر نہیں کیے جاتے کیونکہ یہ قانون کے ضابطے ان کی طرح نہیں ہے. لیکن میں نے یہاں پر کیوں ذکر کیا ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ان دونوں کی مثالیں پائی جاتی ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو یہاں پر ذکر کر دیا جائے. قانون دیکھ لیتے ہیں. پہلا قانون ہے لم یکو والا قانون. اس قانون کی 5 شرطیں ہیں. یہ 5 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر یہ والا قانون جاری ہوگا. قانون میں ہوتا کیا ہے؟ اس قانون میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو لام کلمہ ہے اس کو آپ نے حذف کر دینا ہوتا ہے. وہ 5 شرطیں دیکھ لیں. پہلی شرط یہ ہے کہ باب کانا ہو. جو کانا افعال ناقصہ میں سے ہے، کانا یکون کونن فہو کائنون، یہ قانون صرف اس باب کے اندر جاری ہوتا ہے. اس باب کے علاوہ یہ کسی کے اندر جاری نہیں ہوتا. یہ پہلی شرط ہے. دوسری اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جزم ہونی چاہیے. اگر جزم نہیں ہے، رفع ہے یا نصب ہے تو پھر بھی آپ نے یہ والا قانون جاری نہیں کرنا. وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ فعل مضارع کا اعراب 3 قسم کے اوپر ہے، رفع، نصب اور جزم. تو اگر رفع ہے یا نصب ہے تو پھر آپ نے یہ والا قانون جاری نہیں کرنا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جزم سکون کے ساتھ ہو. دیکھیں یہ والی بات بھی پہلے گزر چکی ہے فعل مضارع کے اعراب کی. اگر آپ نے نہیں پڑھی تو علم النحو کا سبق کا میں لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں جو 5 صیغے ہیں اس کا اعراب الگ ہوتا ہے، تثنیہ اور جمع کا اعراب الگ ہوتا ہے. میں اب تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ فعل مضارع میں جو جمع مؤنث ہے اس کے اوپر تو وہ تو ہے ہی مبنی ہے، اس میں والا قانون جاری ہوگا ہی نہیں. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں تثنیہ کے صیغے اور جمع کے صیغے اور واحد مؤنث مخاطب کے صیغے جن کے آخر میں نون ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی والا قانون نہیں لگے گا. اس کے علاوہ جو باقی 4-5 صیغے بچ جاتے ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر مخاطب اور واحد متکلم اور جمع متکلم، اس کے اوپر یہ والا قانون جاری ہوگا کیونکہ ان کا جو سکون ہے، ان کی تو حالت جزمی ہے، وہ سکون کے ساتھ آتی ہے، باقی صیغوں کی نہیں آتی. تو جزم سکون کے ساتھ ہونی چاہیے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ فعل کے ساتھ ضمیر منصوب متصل نہ ہو. اگر فعل کے ساتھ ضمیر منصوب متصل ہے تو پھر بھی آپ یہ والا قانون جاری نہیں کریں گے. جیسے ان یکن ہو، یہاں پر فعل کے ساتھ ضمیر منصوب متصل ہے لہذا آپ اس کے اوپر یہ والا قانون جاری نہیں کریں گے. اور 5ویں شرط یہ ہے کہ فعل کے بعد ساکن حرف نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کے بعد کوئی ساکن حرف ہے تو پھر بھی آپ یہ والا قانون جاری نہیں کریں گے. جیسے لم یکن الذین کفروا، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد پھر آگے لام ساکن ہے، لہذا آپ اس کے اوپر یہ والا قانون جاری نہیں کریں گے. اب اس کی مثال کیا ہے جہاں پر یہ ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں؟ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا. یہاں پر اگر آپ دیکھیں جو تکو ہے اصل میں تھا تکونو، کانا یکونو تکونو. اب تکونو کو میں اس کی پوری تعلیل کر دیتا ہوں تاکہ اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. تکونو تھا، جب شروع میں ان لگا تو ان نے آ کر آخر سے جزم دے دیا تو یہ بن جائے گا تکون. جب یہ تکون بن گیا آخر میں اس نے آ کے جزم دے دیا. اب اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ 2 ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں، پہلا ساکن واو مدہ ہے تو آپ نے اس کو حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا تکن. تو التقاء ساکنین یہاں پر مکمل ہو چکا ہے. التقاء ساکنین سے پہلا ساکن حذف کیا جاتا ہے تو واو کو ہم حذف کر چکے ہیں تو یہ بن گیا تکن. نون کو یہاں پہ حذف کرنا بنتا نہیں تھا لیکن خلاف قیاس شاذ ہے یہ، ہم نے اس کو نون کو بھی حذف کر دیا، اسی لیے اس کو نون کو شاذ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ نے ایک مکمل حرف کو، ایک حرف تو ویسے ہی اڑ گیا التقاء ساکنین کی وجہ سے اور ایک آپ نے حرف کو اڑا دیا اس قانون کی وجہ سے، لم یکو والے قانون کی وجہ سے. تو نون کو بھی حذف کر کے آپ اس کو تکو کہہ سکتے ہیں اور نون کو آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں، تکون بھی پڑھ سکتے ہیں.
تو اس قانون کا تعلق جواز کے ساتھ ہے، وجوب کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ والا قانون تھا لم یکو لم تکو والا قانون، کہ اس میں جو نون ہے کان یکونو کی نون، اس کو بھی آپ حذف کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا قانون بھی دیکھ لیں، استطاع والا قانون۔ یہ قانون بھی آسان ہے، قرآن مجید میں اس کی ایک ہی مثال ملتی ہے۔ تو بعض اوقات جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر آ کے چونکہ ہم نے قانون پڑھا نہیں ہوتا تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا ایک اشتباہ ہو جاتا ہے اور مشکل پیش آتی ہے، اس لیے اس کو بھی یہاں پہ سمجھ لینا بہتر ہے۔ طاع والا قانون دیکھیں، اس قانون کے اندر یہ جو طاع ہے، جب آپ اس کو استفعال کے اندر لے کر آئیں گے تو یہ بن جائے گا استطاع۔ جب یہ استطاع بن گیا تو اس قانون کے تحت آپ تا کو حذف کر سکتے ہیں۔ ایک تو نا تو اور ایک اس سے پہلے ہے تا، جو یہ لکھی ہوتی ہے، اس تا کو حذف کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں چونکہ اس کی مثال ملتی ہے تو اس لیے میں نے یہاں پہ اس کو ذکر کرنا مناسب سمجھا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا، تو فَمَسْطَاعُوا کے اندر یہی والا قانون لگا ہے، اصل میں تھا فَمَسْتَطَاعُوا، تو تا کو حذف کر کے پڑھ دیا فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، لیکن اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ اس کے اندر تا موجود ہے، وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا، تو وہاں پر تا موجود ہے۔ تو پہلے میں چونکہ تا حذف ہو گئی تھی اس لیے اس کو سمجھنا ضروری تھا کہ یہ حذف کس قانون اور کس ضابطے اور کس اصول کے تحت ہوئی ہے، تو اس کے اوپر یہی والا استطاع والا قانون لگا ہے کہ جو تا ہے، تا اس کو حذف کرنا یہ جائز ہے۔ یہاں تک اس کے قانون اجوف کے قانون مکمل ہو گئے۔ دو تین اور شاذ قانون ہیں لیکن اس کے ذکر کرنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ اگلی جو اسباق ہیں اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید کی کچھ گردانے لیں گے، صرف صغیر لیں گے، صرف کبیر لیں گے، اور انشاءاللہ میں تعلیل کروں گا تاکہ جو ہم نے قوانین پڑھے ہیں اس کے اچھے طریقے سے ہماری پریکٹس بھی ہو جائے۔